دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ تو بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں نقد میں عیش کر لو، آخرت کو کون دیکھا ہے؟ جاہلوں کی بات، کافروں کی بات۔ لیکن دنیا میں بھی آدمی اپنے دلہن کو چھوڑ کر سعودیہ چلے جاتا ہے، نقد کیوں نہیں دیکھتا؟ ادھار کے لیے چلے جاتا ہے 2 سال 4 سال کے بعد۔ یہ ادھار یہ نقد سے بہتر ہوگا اس لیے جاتا ہے۔ خیر دنیا کا دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں، دنیا کا دنیا سے مقابلہ نہیں۔ دنیا کا آخرت سے مقابلہ پاگل پن ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کو، تھوڑی زندگی کو آدمی مقابلہ کرتا ہے یہاں کے آرام کا، وہاں کے آرام کا، پاگل ہے۔ کسی کو کہیں کہ بلبلے کی اتنی دیر آپ کو ہم کروڑ پتی بنا دیں گے، آپ کی 100 کی نوٹ مجھے دے دو، کروڑ روپیے آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ کروڑ روپیے کتنی دیر؟ بلبلا، پانی کے اوپر جو بلبلا انڈا بولتے نا، اتنی دیر ہم آپ کو 50 کروڑ دے دیں گے، آپ کو مالک بنا دیں گے، آپ مجھے 100 روپیے کا مالک بنا دیجیے، تیار ہوگا؟ میں پاگل کیا، میں اتنے تھوڑی دیر کے لیے اتنے کروڑ لوں گا تو کیا کر سکتا ہوں؟ اس 100 روپیے ہی بہتر ہے۔ لیکن دنیا بلبلہ ہے، آخرت باقی ہے، اور دنیا روپیہ ہے اور آخرت اربوں خربوں روپیہ ہیں۔ یہ بلبلہ بھی ہے اور تھوڑا بھی ہے، وہ حقیقت بھی ہے، ہمیشہ بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ آپ کیا لیں گے؟ تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ کان کھول دے ہمارے، اللہ کے کلام کے لیے کان کھل جائیں، دل میں آ جائے بات تو بات بن جائے گی۔ کان کھلا ہے، دل نہیں کھلا تو بات نہیں بنے گی۔ کان کھلا ہے، دل نہیں کھلا۔ بہت سارے کافروں کے کان کھل جاتے تھے قرآن سن کر، دل نہیں کھلتا تھا۔ شوق سے سنتے تھے قرآن شریف، چھپ کر سنتے تھے قرآن شریف، راتوں میں اٹھ کر نیند چھوڑ کر قرآن شریف سنتے تھے کافر۔ اتنا مزہ ملتا تھا دماغ سے، لیکن دل کھلا نہیں۔ دل کھلنا ہے، دل اس کی عظمت کے لیے۔ تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو، حالات کو، دنیا کو پریفرنس دیتے ہو، فانی چیزوں کو پریفرنس دیتے ہو، جاتی چیزوں کو، چلے جانے والی چیزوں کو پریفرنس دیتے ہو، تھوڑی دیر کی چیزوں کو پریفرنس دیتے ہو، کوئی حقیقت مزے کی نہیں، آرام کی نہیں، ایسی چیزوں کو پریفرنس دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر، حالانکہ آخرت اس سے بہت بہتر ہے۔ وابقی، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو باقی رہنے والی چیز کو چھوڑ کر ختم ہونے والی چیز پر کیوں اتراتے اور پسند کرتے ہو؟ کلا، کافروں کا عقیدہ ہے کہ دنیا ختم، بات ختم، ہم آخرت بدلہ جزا نہیں مانتے۔ ایسا ہے کیا؟ تو اب اللہ کیا کریں گے اسے؟ کلا، ہرگز نہیں، تمہاری سوچ غلط ہے، یہی تو ڈانٹیں گے۔
آپ کے سامنے کوئی نادان آ کر کوئی حقیقت کو انکار کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تیرا خیال غلط، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کلا، اے کافرو، تمہارا خیال غلط ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم تمہارے اعمال کا ریکارڈ بنائے نہیں بنائے اس سے پہلی صورت میں، یاد نہیں؟ کرامن کاتبین، لکھنے والے، شریف اللہ والے، اونچے اخلاق والے فرشتے تمہارے عمل ناموں کو لکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اسے بھی لکھتے ہیں۔ اب آدمی مر گیا، اس کا ریکارڈ کہاں؟ ہم کو نظر نہیں آتا لیکن ریکارڈ تو ہے۔ کہاں ہے ریکارڈ؟ اس سے پہلے کی صورت میں یہ معلوم ہوا کہ ہمارا پل 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 ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آدمی مر گیا تو وہ دفتر ریکارڈ کہاں ہے؟ دنیا میں لفظ مجھے انگلش کا یاد نہیں آ رہا ہے، بینک ہو یا کسی بھی جگہ ہو، بڑی کمپنی ہو تو ہزاروں کمپیوٹر ہوتے ہیں، ہر آدمی اس پہ کام کرتا ہے۔ ایک مین ہوتا ہے جو بھی جہاں بھی کام ہوتا ہے یہ اس کے اندر نظر آتا ہے اور ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ پورا سسٹم اسی بھی چلتا ہے دنیا کا، جو بڑے بڑے کمپنیاں ہیں۔ اگر صرف وہیں رہتا، پورے گھپلے سب ہر آدمی گھپلے کر سکتا ہے۔ وہ جو وہاں کرے گا، جو دے گا، جو لے گا، یہاں مین کے اندر آٹومیٹک آ جائے گا۔ سرویر کیا بولتے ہو؟ ڈیٹا تو ہے میاں، وہ جو کچھ معلومات ہیں اسی کو ڈیٹا کہتے ہیں۔ یہ جو سرور سب بہت ہیں بولنے والے ماشاءاللہ۔ تو وہ جو سسٹم پورا ایک جگہ آ جاتا ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں ہیں، جتنے برے یا اچھے ہیں، ان کا ریکارڈ ہو رہا ہے الگ الگ، لیکن ایک جگہ سب جمع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ رکھے ہیں، اچھوں کے لیے الگ، بروں کے لیے الگ، برا ریکارڈ الگ، اچھا ریکارڈ الگ۔ اچھا ریکارڈ جب آدمی مرتا ہے، اس کی روح کو، اس کے ریکارڈ کو لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں، وہاں سے اسے دھتکر آ جاتا ہے، تھو، یہ بدبودار چیز ہم آسمانوں پہ رہنے کے قابل نہیں۔ یہ بھی ایک توہین اور ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں میں ذلت رکھے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ گناہگار آدمی آخر میں ذلیل ہوگا یا لوگوں کی نظر میں ذلیل رہے گا۔ انہیں آپ کو بھی اس کی بات عزت ہے، سامنے آ تو ارے آؤ آؤ سیٹ صاحب بولتے ہیں، آؤ آؤ صاحب منسٹر صاحب بولتے ہیں، پیچھے بس تھوک کیا کھاتا بھائی، ذلیل۔ کسی کے پاس عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے، ذلت ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی کچھ ہے، تو اسے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہر گناہ کے اندر ذلت ہے، ہر گناہ کے اندر تنگی ہے۔ تنگی کا مطلب پیسے فل رہیں گے، دولت فل رہے گی، اسباب فل رہیں گے، دل تنگ رہے گا، مزہ نہیں آتا۔ اسباب زندگی ہیں، بنگلہ ہے، اے سی ہے، بڑے بڑے بچے ہیں، بینک بیلنس ہے، پوری دولت ہے، دنیا میں کہیں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن دل میں سکون نہیں، نہ بچوں سے، نہ بیوی سے، نہ فلاں سے۔ دولت بہت ہے، اس لیے یورپ میں ارب پتی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا کمی تھی ان کے پاس؟ دل کی تنگی۔ آپ بھی محسوس کریں گے،
ہر آدمی محسوس کرے گا. بیوی سے ہنستا کھیلتا رہا تو ذرا دل خوش رہتا ہے، بیوی سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو دل تنگ ہو جاتا ہے. یہ تنگی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تنگی محسوس کرتا ہے. من عارض عن ذکری، جو میرے احکامات سے منہ موڑے گا، اللہ کے آرڈرز کو امپلیمنٹیشن نہیں کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، میری زندگی، اللہ کیا بولتے ہیں، رسول کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، 2 دن کی دنیا ہے، عیش کر لو. عیش نہیں ہوگا. من عارض، یہ تو چیلنج ہے قرآن کا. آپ کسی بھی بڑے سے پیسے والے سے جا کے پوچھیں جو اللہ سے دور ہے، سکون قسم خدا کی اس کی زندگی میں جانتے ہی نہیں سکون کیا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جو ہم کو سکون دیا ہے اندر، اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے یہ ہے ان کے پاس تو ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے مار کے. ہمارے پاس تو اتنی ویرانی ہے، ان کے پاس اتنا سکون، یہ فقیر ہوں گے بات. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے احکامات پر چلنے ہی سے دل کو سکون ملتا ہے. غم میں بھی سکون، مصیبت میں بھی سکون، راحت میں بھی سکون، پیسہ نہیں ہے تو بھی سکون، پیسہ ہے تو بھی سکون، بیماری میں بھی سکون، صحت میں بھی سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کے من اعرض عن ذکری، جو میرے احکامات سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، تنگ زندگی ہوگی. سب چیزیں ہوں گی لیکن دل کا سکون اللہ چھین لیں گے. اسباب سکون الگ ہیں، سکون الگ ہے. دو سمجھ میں؟ سکون کے اسباب چیزیں وہ الگ ہیں، سکون الگ ہے. آپ کے پاس سکون کی سب چیزیں آ جائیں، آپ کے پاس اے سی آ جائے، نرم بستر آ جائے، پورا گھر آرام کا ہو جائے، کیا کیا ہو جائے، دولت بیلنس سب آ جائے، یہ سکون کی چیزیں ہیں. لیکن سکون اوپر سے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ہی کو دیتے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے احکامات سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، کچھ نظر نہیں آ رہا. بندہ پوچھے گا میں دیکھتا تھا نا دنیا میں اللہ، یہ کیا ہو گیا اب دکھتا نہیں ہے. لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا، مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا، میں اچھا دکھتا تھا. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، ایسے ہی احکام میرے پاس آئے تو دنیا میں تو اندھا بن کر اسے اوائڈ کیا، ٹھکرایا. آج ایسے ہی جو دنیا میں میری احکام کو نہیں دیکھا، میں تیری آنکھوں کی روشنی چھین لی. اندھا تھا دنیا میں، اللہ کی بات نہیں سمجھا، رسول کی بات نہیں سمجھا، اندھا. تو اللہ تعالیٰ ریئل اندھا بنا کے اٹھا دیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سے مذاق کر لو، رسول سے مذاق کر لو، دین کو چھوڑ لو، یہ امتحان ہے، سب چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ. سب کو چھوڑتے نہیں، پکڑتے ضرور ہے لاسٹ میں. چھوٹے موٹے ظالم کو تو شاید مرنے کے بعد پکڑیں، بڑا ظالم ہے تو یہیں پکڑتے ہیں.
تاکہ دنیا میں عبرت ہو. جیسے فرعون کو ڈبا دیا، اس کے قصے میں اللہ نے کہا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس میں اس کے لیے عبرت ہے. کتنے بھی بڑے ظالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں ختم کر کے چھوڑے ہیں، چاہے وہ ہٹلر ہو، مسولینی ہو، یا اور کوئی راجہ مہاراجہ ہو، بادشاہ ہو، مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو. کٹر ظالم کو اللہ تعالیٰ بدلہ دنیا میں لیتے ضرور ہیں، اللہ کی سنت ہے. چھوٹے موٹے ظالموں کو ہو سکتا ہے وہیں پکڑیں، اس کا چھوٹا موٹا چھوڑ دو، آنے دو ہمارے پاس. کلا، تم جو سوچ رہے ہو آخرت نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے، یہ بات غلط. تمہارا ریکارڈ ہمارے پاس تیار ہے، اسے ہم ایک جگہ جمع کریں گے. اے نالائقو، اے کافرو، کہاں جمع کریں گے؟ ان کتاب الفجار لفی سجین. فاجر کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کھل کے کرنے والا، آئی ڈونٹ کیئر، اسے فاجر کہتے ہیں. فاسق کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن اتنا کھل کے نہیں. وَنَتْرُكُ وَنَخْلَوْ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو کھل کے تیری نافرمانی کرتا ہے، اے اللہ ہم اس سے دوستی نہیں رکھتے. ہر وقت دعائے قنوت میں آپ پڑھتے ہیں ہم کو تجھ سے اتنا پیار ہے، تیرے دشمن کو ہم برداشت نہیں کریں گے. جو کھل کر تیری نافرمانی کرتا ہے، اندر کر لیتا ہے، تو جانے وہ جانے، ہم کیا کریں. کھل کر شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے. کھلے عام شراب پیتا ہے، کھلے عام داڑھی مڈاتا ہے، کھلے عام نماز نہیں پڑھتا ہے، کیئر کرتا نہیں شریعت کو، اس سے دوستی مسلمان کی حرام. روز اللہ سے رینیول کرتا ہے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. لیکن مسلمان جو بولتا ہے وہ سمجھتا نہیں، جو سمجھتا بھی ہے تو وہ کرتا نہیں. ان کتاب الفجار لفی سجین، جو کھلے گناہگار ہیں ان کا جو ریکارڈ بنا ہے وہ سجین میں جائے گا. سجن کہتے ہیں جیل کو، سجین ایک جگہ ہے، اندھیری جیل، اتنا خطرناک اندھیرا کچھ مت پوچھو. جب وہ آسمان سے واپس لوٹا تو 7 زمینیں اللہ بہتر جانتا ہے کہاں ہیں، کیسی ہیں. تو کوئی زمین ہے اس کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں اس کا وہ جو ریکارڈ ہے ایک دوسرے ریکارڈ میں چلے جاتا ہے، مین ریکارڈ میں. یہاں سے پھر حشر میں ہاتھ میں آئے گا. ریکارڈ بنا، مرنے کے بعد ریکارڈ گیا، حشر میں ریکارڈ نکلے گا. 3 باتیں سمجھ میں. ریکارڈ بنتا ہے، میرا اور آپ کا، کائنات کے ہر انسان کا ریکارڈ بنتا ہے. مرنے کے بعد جاتا ہے یا اوپر یا نیچے. نیک آدمی کا ریکارڈ آگے آتا ہے علیین میں، برے آدمی کا ریکارڈ جاتا ہے سجین میں. سجین بدبو کی جگہ ہے، اندھیری جگہ ہے، وہاں ایک بڑا ریکارڈ ہے، اس بڑے ریکارڈ میں یہ چھوٹا ریکارڈ آ جاتا ہے. یہ سب ریکارڈ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. ریکارڈ اڑیں گے. کس کا ریکارڈ ہے اس کے ہاتھ میں؟ جا کوئی سیدھے ہاتھ سے لینا چاہے کوئی بنے، اس کا کوئی پاور نہیں ہوگا. جو برا ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں لے گا، جو اچھا ہوگا اس کا ریکارڈ سیدھے ہاتھ میں آئے گا. جو برا ہوگا بائیں ہاتھ میں لے گا، جو اچھا ہوگا کتابوں بشمالی ہی، اس کے شمال میں اس کی کتاب ریکارڈ ملے گا. تو اب ریکارڈ کے 3 ہی معنی. ایک ریکارڈ بن رہا ہے، مرنے کے بعد یہ ریکارڈ سجین میں ہوگا.
تھرڈ اسٹیج ہے حشر کے میدان میں، سجین سے علیین سے ان ریکارڈوں کو اڑا کر اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ریکارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ اچھے آدمی کا ریکارڈ سیدھے ہاتھ میں تھما دیں گے، برے آدمی کا ریکارڈ بائیں لیفٹ ہاتھ میں تھما دیں گے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، ارے تجھے معلوم ہے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک بڑا ریکارڈ ہے لکھا ہوا، نشان لگائے ہوئے ہیں اس میں، ہر ایک کا ایک نشان ہے، کنفیوژن کچھ بھی نہیں ہے، نشان۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کنفیوژن نہیں رکھے، الگ الگ نشانے ہر ایک کے، تو وہاں کوئی کنفیوژن ہوگا؟ وہ تو اور کلیئرٹی کا دن، کلیئر، ہر چیز کلیئر۔ غفلت میں گزارو، ہنستے گزارو، مستی میں گزارو، غرور میں گزارو، جھوٹ اور دھوکے میں گزارو، کچھ بھی گزارو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جہنم ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ویل ہے۔ ویل کے ایک معنی ہیں افسوس، ایک معنی ہے جہنم۔ افسوس بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ الذین یکذبون بالدین، وہ ہمیشہ آخرت بدلے کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ آخرت کے دن کو کون جھٹلاتا ہے؟ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اسے نہیں جھٹلاتا مگر وہ سخت گناہگار، حد سے آگے بڑھنے والا، معتدن اثیم، بڑا گنہگار۔ مفسرین نے کہا معتدین کا معنی ہے دوسروں کے حق مارنے والا، دوسروں کے حق کھا جانے والا، جھوٹ بول کر، رشوت لے کر، پاور سے اس کی زمین پہ قبضہ، اس کی زمین پہ قبضہ کرو، قبضہ اللہ کا قبضہ تمہارے اوپر ہے، اللہ کے قبضے سے بچ نہیں سکتے۔ آج کل کڑپے میں بھی زیادہ ہے، اس کی زمین پہ قبضہ، پہلے سننے میں نہیں آتا تھا، آج کل زیادہ، پہلے ہوتے تھے اکے دکے، ایک خاندان لڑ لیا تو ایک گنڈا آ کے قبضہ کر، اب لڑائی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بیچارہ غریب ہے، قبضہ، اس کی زمین پہ قبضہ، اس کی زمین، کمزوروں کی زمین پہ قبضہ۔ کرو قبضے، اللہ کے قبضے سے ڈرو۔ جھوٹ بول کر، رشوت لے کر، کسی کی چیز مار کر، اس میں جھوٹا بزنس بھی آ جائے گا۔ ایک آدمی 10 روپے میں لے کر کہتا ہے مجھے 15 روپے پڑی، جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، لوگوں کے حقوق مارنا ہے۔ کم تولنا، کم ناپنا، یہ بھی ظلم ہے، کم دیتا ہے، زیادہ لیتا ہے، اپنا حق آتا ہے تو پورا لیتا ہے، دوسروں کا حق آتا ہے تو ذرا مار کے دیتا ہے۔ بانٹتا ہے زمین تو اپنے لیے اچھی چیز رکھ لیتا ہے، بھائیوں کے لیے کوئی بری چیز دیتا ہے، بہنوں کے لیے بری چیز دے دیتا ہے، یہ بھی کم تولنے، کم ماپنے میں آئے گا۔ اللہ برابر جو حق دیا ہے برابر دے، ورنہ تیرا حساب بھی کم تولنے، کم ناپنے والوں میں آ جائے گا۔ شاید ہی کوئی بچا ہو اپنے بہنوں کے، بھائیوں کے حق دینے میں جو برابر انصاف سے دیتا ہو۔ کون سا مولوی، کون سا حافظ، کون سا خاندان، اللہ جانے میں۔ شریعت اللہ کی تقسیم ختم ہو چکی ہے ظالموں کے بیچ میں، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اسی دنیا کے لیے جیتے ہیں، اسی دنیا کے لیے مرتے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ،
یہ آخرت قیامت کا دن نظر آتا ہے اس آدمی کو جو کوئی ظالم کسی کا حق نہ مارنے والا ہو. حق مارنے والے کو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا تصور ہی نہیں دیتے. اگر تصور ہوتا تو مارتا کیوں؟ یہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے. اسیم، گناہگار، شرابی، زانی، کبابی، جواری، اسے بھی آخرت نظر نہیں آتی. جسے آخرت نظر نہیں آتی سمجھو وہ بہت بڑا گناہگار ہے. جس کی زندگی میں آخرت نظر نہیں آتی وہ بہت بڑا ظالم ہے. جس کی زندگی میں آخرت نظر نہیں آتی وہ بہت بڑا ظالم ہے. اس کا انکار تو سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا گناہگار ہی کر سکتا ہے. اس گناہگار کے سامنے قرآن حدیث سنائی جائے تو کیا کہے گا؟ یہ سب قصے لے بھائی. بولتے ہیں ایسا اچھا بنانے کے واسطے، مسلمان نہیں بولتے. یہ ڈراتے ہیں سو کئی کو بولے تو آدمی برے ہونا نہیں کہ تو تجسہ کیا بھی نہیں ہے، ایسا چپ کے تو بٹھاتے ہیں. بولتے نہیں مسلمانوں میں یہ سب ڈراتے ہیں سو چپ کے، کیا بھی ہونے والا نہیں. نعوذ باللہ. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں احکام پڑھ کر سنائی جائیں. اللہ نے یہ کہا، قرآن کے اندر یہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے تیرے لیے، تیرے مال کے لیے، تیری تجارت کے لیے، تیرے بچوں کے لیے، تیرے باپ کے لیے. اللہ کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. ہر جگہ اللہ کا حکم ہے. کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے قسم خدا کی جہاں اللہ کا حکم نہ ہو. مجھے آپ پوچھو میں بتاتا ہوں. جسم کے ہر بال پر اللہ کا حکم چلتا ہے. انسان کی ہر سانس پر اللہ کا حکم چلتا ہے. انسان کی ہر حالت پر اللہ کا حکم چلتا ہے. کون سی حالت ہے جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کون سی پوزیشن ہے جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہمارے احکام آرڈرز ہر حالت میں جو بھی حالت ہو، کیا اللہ چاہتا ہے تجھ سے یہ پڑھ کر سنایا جائے تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. مسلمان ایسا تو نہیں کہتا لیکن کرتا ایسا ہی ہے. اندھے بھی وہ چھوڑو، اچھا بولا تھا. اللہ ایسا بولتا ہے وہ چھوڑو بھی، دوسرا دیکھو. کیا دیکھنا اللہ کو چھوڑ گئے؟ ایک بیچاری کو میں کہا کہ شوہر کا حکم ہے مانو تو بولتی وہ چھوڑو دوسرا بولو. وہ چھوڑو دوسرا بولو. یہ کیا مانا ہوا؟ وہ چھوڑو دوسرا بولو. تو میں ایک کو تو مانتی نہیں، شوہر کی بات میرے ٹھوکر میں ہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتی. دوسرا بولو. اب دوسرا بولا میں اسے، اب وہ چھوڑو تیسرا بولو. ارے واہ، اب میں تیسرا نہیں بولا، تیسرا بولا تو وہ چھوڑو. اللہ کے احکام ہر وقت ہیں ہمارے اوپر. ہم آزاد بیل نہیں ہیں، لگام ہے شریعت کی ہمارے اوپر. اس لگام کو نکال دو گے، آوارہ بیل بن جاؤ گے تو شیطان کے راستے پہ جاؤ گے اور جہنم میں گرو گے. جب اس پر ہماری آیتیں احکام اور ہمارے آرڈرز پڑھ کے سنائے جاتے، ہماری سزا سنائی جاتی، ہماری جنت سنائی جاتی، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا یہ اگلوں کے قصے ہیں. کلا، جاہل، جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہے ہرگز. اب یہ باتیں ایسے کیوں کرتا ہے؟ بلکہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے. ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوت کی وجہ سے.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا ٹپکا بیٹھ جاتا ہے دل کے. دل کا مطلب یہ نہیں، اس کے اوپر ایک لطیفہ ہے. دل یہ نہیں، یہ تو پلاسٹک کا ہی بدلہ دیں گے. سینکڑوں سال پہلے صوفیہ نے کہا دل اس کا نام نہیں ہے. وہاں ایک لطیفہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک چیز رکھے ہیں، اس پر نقطہ بیٹھ جاتا ہے. سمجھانے کے لیے اس کا نام لیا گیا. گوشت کا لوتھڑا پورا دل بدلا دیتے ہیں. یہ دل نکال کے کوئی اور دل نکال دیتے ہیں تو کیا دل چلے گیا؟ نہیں. دل اس گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، اس کا نام ضرور دل ہے. ایک اور دل ہے، روحانیت میں اسے لطیفہ کہتے ہیں صوفیہ. اس دل پر ایک نقطہ بیٹھ جاتا ہے. گناہ کرتا ہے تو اللہ دھو کر پھر شیشہ بنا دیتے ہیں، پھر پاک صاف چمکتا ہے. دل چمکتا ہے تو حق اور باطل نظر آتا ہے. دل چمکتا نہیں، پورا کالا ہو گیا یا تھوڑا بہت کالا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا یا دکھتا ہی نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں مجھے سچ سمجھ میں نہیں آتا، حق سمجھ میں نہیں آتا، ان کے دل پر ٹپکے لگ گئے ہیں اور دل صاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. کون سا سچ ہے کون سا جھوٹ ہے؟ وہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے. اللہ ہمارے دلوں پر ایسے نقطوں سے بچائے. اللہ ہمارا دل پاک صاف رکھے، آئینہ رکھے، اور قبول حق کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.